اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پہلی مرتبہ لائیو سوشل میڈیا پر استاذ العلماء مفتی اعظم برطانیہ حضرت مولانا مفتی محمد گل رحمان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہے۔ برطانیہ میں راولپنڈی میں حضرت کے ساتھ، بلکہ برطانیہ میں تو کئی مرتبہ میں انہی کا مہمان رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ آج پہلی مرتبہ خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد کیا ایک مدت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، برکت دے، سلامت رکھے۔ پیر محمد طیب الرحمن صاحب کے حکم پر حاضر ہوں۔ مختصراً مجھے دعوت دی گئی ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت جب اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم قرآن و سنت کے پابند اور صحیح ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے۔ ہمارے ہاں ایک چیز عقیدہ ہے اور ایک چیز عقیدت ہے۔ عقیدہ قرآن و حدیث کی نصوص، ان کے ورڈز سے بنتا ہے۔ عقیدت یہ دل کے لیے ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز جس کے لیے دل میں جگہ آ جائے، وہ بابرکت ہو، نسبت والی ہو، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ مگر جب بات آئے گی عقائد کی تو ہم حقیقت کی بات کریں گے۔ فضائل کی بات آئے گی تو حقیقت کے ساتھ عقیدت شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، اساس ہے۔ اساس کا مطلب فاؤنڈیشن، بیس۔ اس کے بغیر تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، جو ان کے کلوز ہیں، جو ان سے اٹیچ ہیں، ایسوسیٹس ہیں، جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، خاص طور پر ان کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے قرآن میں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ اسپیشلٹی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی بیٹی سے چلی ہے۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے جو دنیا میں کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ کی شہزادی جو آپ کے پردہ فرمانے کے وقت ظاہری حیات میں تھیں، باقی وفات پا گئی تھیں، 4 بیٹیاں، 3 وفات پا گئی تھیں، تو یہ چوتھی ان کے فرزندان حضرت امام حسن، امام حسین، یہ سادات کا سلسلہ، اولاد رسول کا سلسلہ ان سے چلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ملا کر ہم حسنین کریمین کہتے ہیں۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کے مظہر اور پیکر ہیں۔ یہ اولاد رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کے مطابق حسنین کریمین کی محبت، نبی پاک کی محبت، نبی پاک کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، حسنین کریمین کی دشمنی، نبی کی دشمنی، نبی کی دشمنی، اللہ کی دشمنی۔ کیا مطلب؟ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے، جو ان کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے۔ ہم پر ان کی محبت لازم کی گئی، تو محبت کا مطلب
ہمیں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مظہر ہے، ان سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ میرے نبی پاک ہی کا کمال ہے، کیونکہ پھول میں خوشبو کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، تو پھول کا وجود بھی جڑ کی وجہ سے۔ حسنین کریمین کا ذکر مختصر لمحے میں پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ پورا تو مدتوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ پیغام امام حسین کے حوالے سے 2 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم پر ان کی محبت اور تعظیم واجب ہے، وہ تعظیم جو جائز ہے، جو منع نہیں ہے، وہ ہم نے کرنی ہے، اور وہ محبت جس کو مودت کہا گیا قرآن میں، مودت خالص محبت کو، نہ ختم ہونے والی محبت کو کہ دوسری محبت میں کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن مودت نہ ختم ہونے والی اور خالص محبت کہ وہ رکھنی ہی ہے، اس میں فرق نہ آئے، وہ ہم پر لازم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد کی سب سے محترم شخصیت ہیں۔ وہ اس وقت روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا نواسے ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ نبی پاک کے نواسے بھی ہیں، بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، اور خود حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا۔ وہ نبی پاک کے پھول بھی ہیں، وہ سبتم من الاسباط یعنی پوری امت کا درجہ رکھنے والے سب سے محترم وہ بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مجھ سے ہے میرے خون سے ہے، گھر والوں سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی جو ظاہر ہو رہا ہے حسین سے وہ میرا ہی کمال۔ اتنے شرف رکھنے والے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی، متقی بھی، جنت کے نوجوانوں کے سردار بھی، وہ ان کی ظاہری حیات طیبہ کا سارا منظر دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ واقعی وہ بڑی شان والے۔ صحابہ ان کا کتنا ادب کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کتنا کرتے ہیں، حضرت عمر کتنا کرتے ہیں، واقعات پڑھیے اور سنیے۔ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، حضرت امام علی مقام ایک جگہ بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے امام علی مقام سیدنا حسین کے پاؤں صاف کرنے شروع کیے کہ جو دھول وغیرہ غبار پڑ گیا تھا صاف کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیں کہ جو فضائل آپ کے میں جانتا ہوں لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ کو گردنوں پہ اٹھائے پھیریں، یعنی آپ کا کوئی پاؤں زمین سے نہ لگنے دے۔ صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت ہے، کتنی تعظیم ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ وہ سیدنا امام حسین تقویٰ کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب میں لوگوں سے یہ سنتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے وہ اقتدار کے لیے گئے، کوئی کہتا ہے سیاسی جنگ تھی۔ جو ایسا کہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا علمی مقام کیا ہے، کیا کیلیبر ہے ان کا؟ حضرت امام حسین ہم سب سے بہت زیادہ دین کو جاننے والے، سمجھنے والے، انہوں نے جو کیا شریعت کے مطابق کیا۔ اگر وہ اس وقت یہ سب کچھ نہ کرتے آج دین اپنی اصل پر باقی نہ ہوتا۔ یہ ان کی مہربانی ہے جو اسلام اپنی اصل پر باقی ہے۔ انہوں نے اپنا مقدس خون دے کر گلشن اسلام کو خزاں سے بچایا ہے۔ ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ ہم بحث کرنے لگ گئے، ہم نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے، کتنے ہم ناشکرے، احسان فراموش، اور پھر کس ہستی کے بارے میں کر رہے ہیں جس ہستی کے لیے حضور فرماتے ہیں یا اللہ جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔
اور فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ وہ سیدنا امام حسین جنہوں نے دین کی آبرو بچائی، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، دین کے اصولوں کی پاسداری کی، تقوی کی بقا کے لیے، حق و صداقت کے لیے قربانی دی۔ کیسی قربانی دی جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آپ کو پوری دنیا میں کوئی غلام یزید نہیں ملے گا، مگر گھر گھر میں غلام حسین ملے گا، عاشق حسین ملے گا۔ یہی بات کہ خواجہ اجمیر نے محبت میں، عقیدت میں، جوش میں کیا کہا؟ شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں۔ اتنا کہنے پہ راضی نہیں ہوئے، بادشاہ است حسین۔ وہ صرف شاہ نہیں، وہ تو شاہ بنانے والے بادشاہ ہیں۔ دین است حسین، حسین دین ہے۔ نہیں دین پناہ است حسین، دین ان کی ذات میں پناہ لیتا ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا، یزید پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ پتہ کیا چلا؟ ثابت کیا ہوا؟ کلمے کی بنیاد ہے نا، لا الہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، یہ امام حسین کی بنیاد، اور انہوں نے اسی کا اپنے آپ کو پیک کر ثابت کیا۔ اندازہ کیجئے امام علی مقام، اگر کربلا میں وہ اپنے موقف سے ہٹ جاتے، دین کا دائرہ درست نہ رہتا۔ انہوں نے بے مثال قربانی دے کر دین کو سربلند کیا ہے۔ وہ خود تو سواری سے گر گئے، مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ وہ بڑی شان والے ہیں۔ ہماری ان سے محبت ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی۔ تو ان کی محبت، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ذکر اہل بیت کریں تو یہ شیعیت ہو جاتی ہے، رافضیت۔ کیا امام حسین صرف شیعوں کے ہیں؟ شیعہ ان کو مانتے ہیں، اصل تو وہ ہمارے ہر مسلمان کے امام ہیں۔ جو ان کو امام نہ مانے، جو ان سے محبت نہ رکھے، جو ان سے تعظیم نہ کرے، وہ کہاں کا مومن ہے؟ تو ہمیں ان سے پوری طرح وابستہ ہونا ہے، نبی پاک کی قرابت کی وجہ سے ان سے محبت رکھنی ہے، اور پھر ان کی قربانی کے مقصد کو یاد رکھنا ہے۔ صرف چند رسمیں بجا لانے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، ہمیں اس مقصد کو یاد رکھنا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، امام علی مقام کی قربانی کو ذرا سوچئے۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے، 4 لاشیں پڑی ہوں، ہمارا تو دماغ کام نہیں کرتا۔ ہم دشمنی بھول کے دشمن سے شاید مصالحت پہ مجبور ہوں، اس وقت پاگل ہو جائیں۔ کتنا بڑا صدمہ! لرزا دینے والے مصائب میں امام کی ثابت قدمی، حق پر ڈٹے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تو کیا تھا؟ اور پھر امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا، اور پھر اس بات کی تو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو میرے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ ایک سوال ہے، اس کا ذکر بہت زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آل رسول کی اس طرح شہادت، اس طرح کا منظر کہیں اور نہیں ہے۔ کتنے افراد ہیں مل کر جو اس میں بھوکے پیاسے ذبح کیے گئے، اور آنسو اس لیے آ جاتے ہیں کہ مقابل میں کافر نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ انہوں نے نسبت رسول کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، نہ ہی قرابت رسول کا کوئی خیال کیا۔ کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا! تو محبت ہے ہمیں قرابت رسول سے، ان پر آنے والے مصائب کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم ان آنسوؤں کو سعادت سمجھتے ہیں، ان ہستیوں کا نام لینا اپنے لیے ہم اعزاز سمجھتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اندر جوش و جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہوں،
انہی کے اسوائے شبیری کو آج اپنا دستور حیات بنائیں۔ مجھے بہت خوشی ہے حضرت مفتی صاحب یقیناً وہ جو ارشاد فرمائیں گے وہ بہت ہی قیمتی باتیں ہوں گی۔ مجھے کہا گیا تو میں نے عقیدت کے طور پر، ہدیے کے طور پر چند باتیں کی، ہر سال بیان کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام امام پاک اور یزید پلید، دوسری کا نام شام کربلا۔ یہ دونوں اردو میں ہیں، ان کے تراجم مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ سے ہی امام پاک اور یزید پلید کی تلخیص کا ترجمہ انگلش میں تلخیص کر کے شائع ہوا ہے، ہم یہاں انشاءاللہ پورا ترجمہ کر رہے ہیں۔ شام کربلا انگلش میں آ رہی ہے۔ لوگ جو ذہنوں میں شبہات رکھتے ہیں یہ دونوں کتابیں پڑھیں گے تو ضرور ان کے شک شبہات دور ہو جائیں گے۔ اور پھر ہمیں تو اصل میں ہدیہ پیش کرنا ہے، ہم تو ان کا نام لینا ہی اپنے لیے بخشش کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ یہ کتنے پیارے لوگ ہیں۔ تو پیغام حسین یہی ہے کہ حق پر ڈٹنا ہے، ظالم کی اطاعت کو قبول نہیں کرنا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، حق کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، پوری طرح وابستہ رہنا ہے۔ اور جب حق کی بات آئے تو لچک نہ ہو، بلکہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو کریں اور حق کو سر بلند رکھیں۔ دیکھیے یزید کی بیعت کر لیتے امام تو آپ کو کسی نہ کسی صوبے کی گورنری بھی مل جاتی، مال بھی مل جاتا، مگر دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا۔ ہر فاسق و فاجر، فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، فاجر کہتے ہیں بد کردار کو، اس کی بیعت جائز ہو جاتی۔ لوگ کہتے جب نواسہ رسول نے بیعت کر لی تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو امام نے بتا دیا کہ اگر میں اپنے مرتبے میں سب سے زیادہ ہوں تو میرا کردار بھی سب سے عمدہ ہوگا۔ میرے ہوتے ہوئے دین کے اصول نہیں بدلے جا سکتے، ان میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے سامنے دین کو بگڑتا بدلتا برداشت نہیں کر سکتا۔ امام نے قربانی دے کر گلشن اسلام کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی، اس کی آبیاری کی۔ ہمیں یہ پیغام یاد رکھنا ہے۔ اور دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، آج یزید کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا، مگر امام کو ہر قوم ان کی مثال پیش کرتی ہے۔ وہ حق کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام دے گئے، وہ ہم سب کو نماز کی پابندی سکھا گئے، وہ ہم سب کو دین اور شریعت اور سنت کی پیروی سکھا گئے۔ ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہم سب ان کے حضور سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔